بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکبر نے ایک دیہاتی آیا کہنے لگا انت خلیفۃ رسول اللہ، تسی حضور دے جانشین ہو۔ آپ نے فرمایا تو کی گل کیتی؟ انا خالفۃ رسول اللہ۔ ادا خالفت حضور آج تک میں مجمع مانا نہیں کیتا۔ ہاں میں کیا بات کرتا ہے؟ آپ نے اس لیے لفظ وہ رہنے دیے خا لام فا، لیکن مانا بالکل بدل کے رکھ دیا۔ اس کا میں محتاط مانا یہ کرتا ہوں کہ میں تو حضور کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ حضور کا جانشین کون ہو سکتا ہے؟ تو جب افضل الخلق بعد الرسل یہ بات کرے تو آپ ہمارے نعرے لگائیں تو پھر آپ کو ابھی تک حضور کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی۔ بالکل نہ لگائیں، حضور کی بات کریں۔ میرے آقا کی جب بات ہو جائے گی تو پھر دنیا کے اندر یہ بھی مشہور ہو جائے گا وہ مولوی خاتم کتا، اس نے بھی بڑا پیرا دیا۔ وہ ہالینڈ کا سور کہتا ہے نا وہ مولوی کا فتویٰ مجھے کھا گیا۔ اے نہیں، اسلام اپنی پاور میں کھائی مجھے۔ ہاں جی، ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بندے سے اس کو کیا ڈر تھا، لیکن اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ ہاں جی، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، جو صحابہ کو تہ بند بنوا کے کیسر و کسرا سے لڑوا دیتا ہے۔ یہ ہمیں ڈرا ڈرا کے جناب اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا۔ کیوں جی؟ اسی اس دین دا لے کے اٹھے۔ اقبال کہتا ہے میں سنیا، چونکہ براہ راست تو حضور نال تعلق ہے۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ ہاں میں خانہ نہیں دوسری گل اقبال کہتا ہے کہ کجا مکتب کجا میں خانہ شوق۔ حضور اقبال خود گل کی تھی حضور دی بارگاہ براہ راست۔ کجا مکتب کجا میں خانہ شوق، تو خود فرما مرا ای بے کہ آ بے۔ اقبال کہتا حضور ایک طرف لکھن پڑھن دا مسئلہ ہے، ایک طرف کتابوں دا مسئلہ ہے، پڑھن پڑھان دا مسئلہ ہے، دوسری طرف تو آڈا عشق ہے۔ تسی فیصلہ کرو میرے واسطے اے چنگا ہے یا اے چنگا ہے۔ ہاں جی، اس پتے کا آدمی ہے اقبال۔ ہاں جی، ایسے میں بات اس کی نہیں کرتا، تو خود فرما۔ حضور کوئی میرے بارے میں فیصلہ نہ کرے، آپ بتائیں میں کیا کروں۔ ہاں جی، انجی پھر نہیں بولیا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتا میرے کلام میں جنہ شرابیاں دیاں گلاں، اسے واسطے نہ اقبال دا کلام کڈیا۔ جڑے گھٹ لان والے انہاں نوں کی پتہ اقبال کس مقام تے جا کے گل کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ توجہ، نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے باکانہ گفتم۔ اقبال کہتا میرے کلام میں نہ شرابیاں دیاں گلاں، نہ پین والے دیاں گلاں، نہ جناب گندیاں گلاں۔ میں جب حضور کی عشق کی بات کرتا ہوں تو بڑا بے باک ہو جاتا ہوں۔ حضور بے باک دا لفظ اقبال کیا میرے بارے کہنے نے بڑا بے باک ہے۔ میں کہا اقبال تو خود کہندا میں بے باک ہوں۔ کہنے جی بڑا بے باک ہے۔ اقبال کہندا میں حضور کے عشق کی بات بڑے بے باکانہ انداز میں کرتا ہوں۔ میں کہا اقبال اور تو بے باک کیویں ہو گیا؟ کہنے لگا شنیدہ ماچ از پاکان امت ترابا شوخی رندانہ گفتم۔ اقبال کہتا میں صدیق اکبر تو لے کے غازی المدین تک حضور کے عشق کی بات ایسے نہیں سنی، ایسے کر کے سنی۔ اور سمجھ آئی بات؟ جب حضور کے عشق کی بات ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ ہاں اس واسطے ایک گل بالکل دو نمبریاں جڑے لوگ کر رہے ہیں انہاں نوں چھڑ دیو۔ اسی تواڈے نال غلط تواڈے پتراں نوں غلط راہ نہیں لایا۔ اے تے ستیاں بھی لبیک دے نعرے لا رہے ہیں، شکر نہیں کرتے خدا دا۔ انہاں نوں خاص توجہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ، تواڈے بچے ستیاں بھی لبیک دے نعرے لا رہے ہیں، کوئی معمولی بات ہے؟ تواڈے گھراں وچ پاکیزہ ماحول ہو گیا، کوئی معمولی بات ہے؟ جدوں پاکستان جناب دنیا انج کم رہی، ساڈے ووٹ چوری کر رہے ہیں، ساڈے بارے کہندے نے اس تے پابندی لا دیو، اے بڑے متشدد لوگ ہیں۔ میں آکھا چلیا ہو تشدد کرنا ہوندا تے 50 لاکھ ساڈے کو بندہ موجود سی، 26 سالہ منڈا شادہ شہید ہویا سامنے پہ سی، تے اسی پھر بھی پتہ نہیں توڑیا ساڈے تو بڑا من پسند کون ہے کائنات۔ جنہاں تہاڈیاں گردناں کٹیاں تے انہاں نال جناب فٹ بال کھیلے، جڑے تانوں اجے تک شہید نہیں مندے، تسی انہاں نوں چھڑ کے ساڈے مگر پے گئے ہو۔ اسی انہاں دی اولاد وچوں ہاں جنہاں نے پاکستان بنایا۔ اے بیٹھے انہاں دی اولاد وچوں، اے بیٹھے نے سارے چمک گئے۔ ہاں جی،
اسی انہاں دی اولاد وچوں ہاں جنہاں کالے پانی دیاں جیلاں آباد کیتیاں، تسی ساڈے بارے گلاں کردے ہو؟ ہاں ساڈے بڑیاں نے کالے پانی دیاں جیلاں آباد کر کے، علامہ فضل خیر آبادی کالے پانی دے ٹوکرے جدو چاہے نا مٹی دے تے مونج دا لباس پایا تے انگریزاں کیا بابا ہن تے توبہ کرے گا، انگریزاں نو ویکھ کے فرمایا فدیت محمدن خیر البرایا۔ ہاں جی مٹی دے ٹوکرے چاہے ہون تے جسم بھی گل گیا ہوئے، اس میں بھی علامہ فضل خیر آبادی حضور مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھی کیا فرمایا کمینے ہو تسی کی سمجھ دو میں پچھتاوا کر گیا نہ، اس حالت کے اندر بھی میں وہ ہوں جو حضور پر اب بھی قربان۔ توجہ اس واسطے تسی ساڑھے مگر پہ گئے جناب، اسی تا صرف حضور دی عزت دی گل کرنے ہیں، حضور دی پہرے دار ہیں، اور ہالینڈ تساں کی کرنا سی، ہالینڈ نہ غلام اپنے آقا سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تھا کہ جن جن کے رشتہ دار ہالینڈ میں رہتے ہیں وہ جا کر اس کو قتل کر دیں، یہ بات ان کو کھا گئی کہ یہ بھی بات کوئی کر سکتا ہے، اور وہاں ادھر سے بھی لوگ چلے گئے، کئی لوگ مجھے مل کر گئے حضور، ہاں جی مجھے مل کر گئے، انہوں نے کہا حضرت فوت ہو گئے تو جنازہ پڑھا دینا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صدیوں کے بعد یہ اب بات جو یہ بیداری ہوئی ہے نا اس پر پریشان ہے؟ تم نے تو سلا دیا تھا، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خبیدہ اور بدن کو بیدار، لیکن از تہذیب اللہ دین گریز زاں کی بال حق دارت ستیز۔ اسی اس تہذیب دے خلاف گل کر دیا جدے بارے اقبال کہندا اس بے دین تہذیب کو بچ کے رہنا، یہ سدا حق والے دے خلاف کھڑی ہو کے رہنا۔ اسی اس تہذیب دے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو تسی ساڑھے جناب مڑ کے جناب ساڑھے خلاف گلنا شروع کر دیتیاں۔ اقبال جدو واپس آیا نا یورپ وچوں تو کہندا فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ، فریاد سے شیری نہیں ہو پرویزی یا فرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی یا فرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی یا فرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں۔ حضور ایسے تھا کہ اقبال نے آگے گل کی تھی۔ تے دوسری جگہ اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب، سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگے